پیغام خدا ورکول غواړي چې ژوند چې کوم دی دا نه چې سړی وګټي او وخوري جي دا سیل کولو د عمر د دغه کوم دی تقاضو کولو سیل کوي خوندونه لجی خرچونه کوي باقي چې کوم نه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جو صرف راستوں کا نہیں، یادوں، قدرت اور دل کے سکون کا سفر ہے. منزل ہے وادی کمراٹ. چکدرا سے نکلتے ہوئے ہمارا اگلا مختصر پڑاؤ تھا خوبصورت علاقہ ربات. یہاں ہم نے دوپہر کا کھانا اپنے ایک عزیز دوست کے ساتھ کھایا. دوستی، ہنسی مذاق اور مزیدار کھانے نے اس لمحے کو خاص بنا دیا. ربات کی چائے اور مہمان نوازی کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے کمراٹ کی وادی کی جانب. اور اب ہم پہنچے ہیں باب کمراٹ، وہ نشان جہاں سے قدرت کا جادو شروع ہوتا ہے. یہ دروازہ نہ صرف کمراٹ ویلی میں داخلے کی علامت ہے بلکہ ایک نئے سفر، نئی خوبصورتیوں اور ناقابل فراموش یادوں کا آغاز بھی. باب کمراٹ سے گزرنا ایک ایسا لمحہ تھا جیسے کسی خواب میں داخل ہو رہے ہوں. آگے پھیلی ہوئی وادی، دریا کی روانی اور فطرت کا سکون. بس دل کہتا ہے رک جاؤ، بس یہی. اور یہ ہے تل بازار جو کمراٹ ویلی کا گیٹ وے بھی کہلاتا ہے. یہاں کی وادیاں، ٹھنڈی ہوائیں اور لکڑی کے گھر دل کو بہت بھاتے ہیں. اور یہ ہے جامع مسجد تل، یہ لکڑی اور پتھر کا حسین فن پارہ جو 19ویں صدی میں تعمیر ہوا، آگ میں جل کر سوئی اور پھر دوبارہ اپنے عروج پر کھڑا ہو گیا. یہ 2 منزلہ عمارت دریائے کمراٹ کے کنارے کھڑی ہے، جہاں سے کھڑے ہو کر آپ کو پہاڑوں کی فصاحت اور پانی کی روانی کا حسین امتزاج نظر آتا ہے. درمیانی منزل کے ستون اور رنگین نقش و نگار دیکھ کر آپ واقعی حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر آپ قدرت، تاریخ اور فن تعمیر کا حسین ملاپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مسجد واجب دید ہے. پاکستان کی سب سے خوبصورت، پرسکون اور قدرتی مناظر سے بھرپور وادی، وادی کمراٹ. یہ وادی خیبر پختونخوا کے ضلع دیر بالا میں واقع ہے اور اب تک پاکستان کے سب سے کم دریافت شدہ جنتی علاقوں میں سے ایک مانی جاتی. کمراٹ کی سب سے خاص بات ہے یہاں کے سرسبز جنگلات، بلکاتی ندیاں، پہاڑوں سے گزرتے آبشار اور وہ خاموشی جو دل کو چھو جائے. یہاں کے گھنے چیڑ کے درخت ہوا میں خوشبو بکھیرتے ہیں اور صبح کے وقت جب دھند ان درختوں سے لپیٹتی ہے تو منظر خواب جیسا لگتا ہے. یہاں کے لوگ سادہ، محبت کرنے والے اور مہمان نواز ہیں. لکڑی کے گھروں میں رہنے والے یہ لوگ ہر مسافر کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی چائے اور چپلی کباب کا تو کوئی جواب ہی نہیں. کمراٹ سے آگے کا راستہ کچھ کٹن ضرور ہے لیکن جو منظر وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ساری تکن کو ختم کر دیتے ہیں. کمراٹ میں آپ کو جگہ جگہ پر ایسے حیرت انگیز مقامات ملیں گی جہاں گاڑی کو پانی سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ایک انوکھا اور دلچسپ تجربہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قدرت کے اس شاندار نظارے سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ایڈونچر پسند ہے تو یہاں کی یہ واٹر کراسنگ آپ کو ضرور پسند آئے گی. ویسے بتائیں، کیا اب بھی ایسے خطرناک راستوں سے گزرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ جو ہے تو یہ جگاڑ، پاکستانی جگاڑ مجھے بہت ہی پسند آیا ہے. یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے ایک لوکل فریج بنایا ہوا ہے.
اس کی وجہ سے یہ بوتلیں وغیرہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور پانی بھی ضائع نہیں ہوتا. ادھر آ کے پھر یہ پانی قابل استعمال بھی ہوتا ہے جو ہوٹل وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ایک دیسی جگاڑ ہے. اب ہم پہنچنے والے ہیں کمراٹ ویلی کی سب سے پرشور، سب سے حسین اور سب سے تازہ مقام پر، کمراٹ آبشار. یہ آبشار بلند پہاڑوں کے بیچوں بیچ جنگل کے کنارے ایک خاموش گوشے میں واقع ہے، جیسے فطرت نے اسے چھپا کر رکھا ہو. جیسے ہی آپ اس آبشار کے قریب پہنچتے ہیں تو پانی کی گرتی ہوئی دھار کی آواز آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. یہ شور سکون دیتا ہے، یہ بیگتی ہوا آپ کو تازہ کرتی ہے اور لمحے کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیتی ہے. کمراٹ آبشار صرف پانی کا بہاؤ نہیں، یہ قدرت کا ایک گیت ہے جو دل کے اندر تک جاتا ہے. یہاں کا ہر قطرہ، ہر پتھر اور ہر جھونکا ایک نئی کہانی سناتا ہے. یہاں لوگ آ کر تصویریں بناتے ہیں، پانی میں پاؤں ڈالتے ہیں اور قدرت کی ٹھنڈی سانسوں کو محسوس کرتے ہیں. اگر آپ فطرت کے عاشق ہیں تو یہ منظر آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. جیسے جیسے ہم آبشار کے قریب پہنچتے ہیں، پانی کے گرنے کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی. خوشی، جوش اور حیرت کا ایک حسین سامنے ہے کمراٹ کی آبشار پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور ہم اپنی سائیکل کے ساتھ قدرت کے ان حسین لمحات میں سانس لے رہے ہیں. یہ سفر صرف سائیکل پر نہیں، دل پر بھی لکھا جائے گا. کمراٹ کی آبشار پر سائیکل رائڈنگ وہ لمحہ جب انسان فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ ہے کالا پانی
جہاں کا پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہاتھ ڈالنے سے ہی کپ کپی ٹوٹ جائے، لیکن اس جگہ کا حسن وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے دوستوں سے کچھ تعارف کرائیں۔ یہ ہمارا ایک دوست ہے، ویڈیو میں دیکھا ہے، یہ نواز خان ہے اور یہ بٹخیلہ سے بلانگ کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے بڑے اچھی دوست ہیں۔ رحم زیب ہمارا بہت ہی پیارا دوست ہے اور آج کل سعودی میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں، اور ابھی آئے تھے تو اس نے کہا کہ گرمی تو بہت زیادہ ہے تو کہیں پہ چلتے ہیں، تو اس کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ څنګه زیاده خوښ شو که نه؟ ډېر مزه یې وکړه، ډېر مزه. ښه، نو څه به سجست کوې خلکو ته چې راشي که نه، فیملی سره، یارانو دوستانو سره؟ ولې چکر زه دي چې ټولو خلکو ته راتله پکار دي. ښه، ډېر مزه یې. او بسم اللہ خانہ جی څنګه آپ لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا کرے، یہاں پہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جس نے کمراٹ نہیں دیکھا تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ جنت پذیر وادی ہے، سرسبز گرین، اور آبشار ہے، یہاں پر دریا ہے، یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، بہت ہی پرامن جگہ ہے۔ سب کو آنا چاہیے، اپنے لائف کو ٹائم نکالنا چاہیے، اور یہ جو ہے نا یہ ایک بہت ہی حسین جگہ ہے، میرے خیال میں سب کو آنا چاہیے۔ نواز خانہ ستا دې باره کې څه خیال دی؟ خلکو ته به څه پیغام ورکړي؟ نو پیغام خدا ورکول غواړي چې ژوند چې کوم دی دا نه چې سړی وګټي او وخوري جي، د سیل کولو، د عمر د دغه کوم دی تقاضو کولو، سیل کوای، خوندونه لجی، خرچونه کوای، باقي چې کوم نه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی جی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر چکدرہ سے کمراٹ تک۔ امید ہے آپ کو یہ سفر ویڈیو کے ذریعے اتنا ہی خوبصورت لگا ہوگا جتنا ہمیں حقیقت میں محسوس ہوا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔